کہ انسانی سوسائٹی، انسان کا ظاہر اور باطن، اس کی سوچ اور فکر اور اس کی قوم، اس کے علاقے، یہ تمام کے تمام طاہر و مطہر ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، ظاہری طہارت بھی حاصل ہو اور باطنی طہارت بھی حاصل ہو، تو یہ ایک ایسا خلق ہے کہ دنیا کی کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم طہارت کے مقابلے میں گندگی کو پسند کرتے ہیں، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ دنیا کی ساری قومیں طاہر و مطہر رہنا وہ اپنا شعار بنانا چاہتی ہیں، انداز اپنے اپنے، جیسا ان کے پاس تعلیمات آئیں ویسا انہوں نے اپنا لیا۔ دین اسلام اس میں کامل و مکمل ہے، جامع ہے، اور تمام طرح کی طہارتیں انسان کو یہاں آ کر عطا کی جاتی ہیں، ملتی ہیں۔ کتنا بہترین اس نے حکم دے دیا کہ جب بھی تم ناپاک ہو جاؤ فوراً پاکیزگی حاصل کر لو۔ اب چھوٹی پاکیزگی کے لیے وضو رکھ دیا، بڑی پاکیزگی کے لیے غسل رکھا، جمعے کے اجتماع میں حکم دیا کہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آؤ، کہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، اگر اس میں گندے کپڑوں کے ساتھ بدبو اور تعفن کے ساتھ سب جمع ہوں گے تو وہاں آنے والوں کو پریشانی پیدا ہوگی۔ یہ تو اتنا خیال رکھتا ہے طہارت و پاکیزگی کا کہ اس نے حکم دیا کہ جب تم مسجد میں آ رہے ہو، اجتماع میں آ رہے ہو، تو ایسی چیز کھانے میں مت استعمال کر کے آؤ جس کی بدبو تمہارے منہ سے آ رہی ہو، جس کی وجہ سے وہاں موجود لوگ یا فرشتے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ پیاز کھانے سے، تھوم کھانے سے اور اس کے کھا کر فوراً مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ تو یہ ایک اعلیٰ قسم کی طہارت اور پاکیزگی کا ماحول دیا، روحانی اعتبار سے اسے پاکیزگی عطا کی کہ تیرا دل پاک ہونا چاہیے ہر قسم کی نجاستوں سے، ہر قسم کی غلط سوچ سے اور حسد سے اور بغض سے اور کینے سے اور تکبر سے اور اس طرح کی بہت ساری بیماریوں سے۔ جب ہم ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک خاص قسم کا سرور اور خوشی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پاک اور صاف کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی نسبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس پر میل کچیل آتی ہے اس کے ذکر کی کیفیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔